بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 58ویں صورت سورہ المجادلہ پر کچھ غور و فکر کریں گے۔ ڈیوائن رسپانس میں نے اس کا نام تجویز کیا ہے۔ اس مدنی صورت میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ نہایت اصرار اور محبت سے اپنی بات منوانا مجادلہ کہلاتا ہے۔ اس طرز فریاد میں ایسا اعتماد ہوتا ہے کہ رب کی ذات گزارش رد نہیں کرتی۔ دور جاہلیت میں عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب خاوند ناراض ہو کر بیوی کو اپنی ماں کی طرح کا کہہ دیتا اور باقاعدہ طلاق دیے بغیر اس سے الگ ہو جاتا، یہ رسم زہار کہلاتی تھی۔ اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو ایک بار غصہ میں یہ کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی قدیم روایت کے مطابق یہ خیال کیا کہ وہ اپنے خاوند پر حرام ہو گئی ہے۔ خولہ خوف کے مارے فریاد و زاری کرنے لگی۔ اس دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلے ہوئے مجادلہ پر اس صورت کی پہلی 4 آیات نازل ہوئیں، جس میں رب تعالی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ساری گفتگو سن لی گئی ہے۔ ماں تو وہی ہے جس نے انسان کو جنا ہے۔ کفارہ ادا کر کے زہار کی گئی بیوی کو رجوع کر لینا چاہیے۔ ایک بہت بڑی آفاقی سچائی کھل کر سامنے آ گئی کہ رب کے ہاں عورت کی کتنی اعلیٰ تکریم ہے، اور یہ کہ اگر اس ذات باری تعالیٰ کو خشوع و خضوع سے پکارا جائے تو وہ بندے کی فریاد ضرور سنتا ہے اور نہایت مسحور کن جواب بھی دیتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ایک خوبصورت حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی باقاعدگی سے سورہ المجادلہ کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے کوئی سزا نہیں دیں گے جب تک وہ اس دنیا میں رہتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ کسی مشکل پریشانی کا سامنا نہیں کرے گا اور نہ کسی ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہوگا۔ یہ صورت پاک ان منافقین اور دین کی راہ سے بھٹکے لوگوں کو تنبیہ کر رہی ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور غلط نوعیت کی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ سازشوں سے آگاہ رہیں اور ایسی قباش کے لوگوں کو کبھی دوست مت تصور کریں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ شیطان کو اتنی اجازت ہرگز نہ دی جائے کہ وہ ہماری ذات پر قابو پا لے، اور وہ بھی ایسے کہ ہم اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھیں۔ اللہ رب العزت ہماری ہر چیز سے آگاہ ہیں اور ہماری گفتگو سنتے ہیں۔ جب ہم 3 ہوں تو چوتھا رب ہوتا ہے، جب ہم 5 ہوں تو چھٹی رب کی ذات ہوتی ہے۔ روز قیامت سب راز کھول دیے جائیں گے۔ صورت واضح کر رہی ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قوت سمو دی ہے، ان کے لیے مسحور کن انعام ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی ذات کا نور عنایت فرماتا ہے۔ الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اللہ اہل ایمان کے دلوں کو اپنے خاص نور سے منور کر دیتا ہے۔ اس صورت میں آداب مجلس اور اہل علم کی فضیلت بھی بتائی جا رہی ہے۔ اگر ہم کسی مجلس میں دوسروں کو جگہ دیں گے تو رب تعالی ہمارے لیے فراخی عطا فرمائے گا۔ اگر کسی مجلس میں سے اٹھ کر جانے کا حکم ہو تو فوراً اٹھ جانا ہی بہتری ہے۔ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں جگہ بلند فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی کو
اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں نہ بیٹھے، بلکہ تم ایک دوسرے کے لیے اپنی مجلس میں کشادگی پیدا کیا کرو۔ ہمارے علم میں یہ بات بھی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جانے کے لیے صدقہ کا حکم عارضی تھا، جو بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ اس حکم کا اصل مقصد ان ریاکاروں کو بے نقاب کرنا مقصود تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کے شوقین تھے۔ ان لوگوں کا راز کھل گیا جب انہوں نے صدقہ کے خوف سے آنا بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واحد شخص تھا اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کی۔ اس صورت پاک سے یہ نصیحت بھی مل رہی ہے کہ منفی سرگوشیاں کرنا شیطانی عمل ہے۔ شیطان سے دوستی دنیا و آخرت دونوں جگہ انسان کو رسوا کرتی ہے۔ حزب الشیطان کے مقابلے میں حزب اللہ ہیں، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی خاص جماعت ہیں۔ جو حزب اللہ ہیں ان پر ایمان سب سے بڑی حقیقت کے طور پر راسخ ہو گیا، یعنی اللہ سے اتنی گہری نسبت حاصل ہو گئی کہ ان کو اللہ کی طرف سے روحانی فیض پہنچنے لگا۔ ہمیں بھی ایسے ہی حزب اللہ سے دوستی رکھنی چاہیے جو خدائی صداقتوں کو اپناتے ہیں۔ زمشکری رحمۃ اللہ علیہ الکشف میں لکھتے ہیں کہ جو کوئی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، روز قیامت اسے اللہ کے رفیق کا درجہ دیا جائے گا۔ اس پس منظر میں ڈیوائن رسپانس یعنی آسمانوں سے اترنے والا ربوبی جواب اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ نور کی روشنیوں سے منور دلوں سے نکلتی ہوئی فریاد عرش کو چھو جاتی ہے، پھر وہاں سے جواب موصول ہوتا ہے، جنت کی بشارت ملتی ہے۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے حزب اللہ کی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے، شیطان کے حملوں سے چھٹکارا پانا ہوتا ہے، ہر مصیبت اور مشکل وقت میں مجادلہ کرنا پڑتا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔